الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو نکاح منگنی کے موضوع کے اوپر اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ کہ نکاح جس میں عبادت کا پہلو غالب ہے اور نکاح میں عبادت کا پہلو غالب ہونے کے متعدد دلائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جیسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں تو یا دوسرے معاملات کرتے ہیں کہ نکاح بھی اس قسم کا ایک معاملہ ہے۔ حالانکہ یہ ایک معاملہ ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان زندگی بھر میاں بیوی بن کر ساتھ رہنے کا معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس منعقد کرنے کے بارے میں کہا کہ اعلنوا النکاح وجعلوها فی المساجد، کہ نکاح علل اعلان کرو، چھپکے چھپکے نکاح یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے نکاح میں کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری، ایجاب و قبول کرتے وقت کم از کم۔ وہ تو کیا کہ کبھی ایمرجنسی ایسی ضرورت پڑ جائے، صرف 2 گواہ موجود ہے اور کوئی گواہ موجود نہیں، نکاح ہو گیا شرعی اعتبار سے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح علل اعلان کرو۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وجعلوها فی المساجد، اور نکاح کی مجلسیں مسجدوں میں منعقد کیا کرو، یعنی جو ایجاب و قبول کا معاملہ ہوتا ہے یہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں وہ تو مسجد میں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر سودا کرنا چاہے یہ اس کے لیے جائز ہے نہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں کوئی چیز بیچنے لگے، خریدنے لگے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی حالت اعتکاف میں ہے، رمضان میں اعتکاف کیا ہوا ہے، اب ٹیلی فون کے اوپر سودا کر رہا ہے، سامان وہاں مسجد کے اندر موجود ہے نہیں، آرڈر دے رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو معتکف کے لیے صرف سودے کی گنجائش ہے، مسجد میں سامان لائے بغیر باقی اور دوسرے معاملات مسجد میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو اگر نکاح خالص دنیاوی معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مسجد میں منعقد کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اس سے معلوم ہوا اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات کیے، بیچا بھی، خریدا بھی، ہدیہ بھی دیا، اور دوسرے کھانے پینے کے دوسرے معاملات، یہ سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیے۔ آپ نے کھایا پیا، کپڑے پہنے، خرید و فروخت کیا، یہ سارے معاملات کیے، لیکن کسی امر کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عام امور تھے اس کے متعلق یوں نہیں کہا یہ میری سنت ہے۔ البتہ نکاح کے بارے میں کہا نکاح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ ظاہر ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے۔ تو خیر میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ مختلف قسم کی رسومات اور فضول خرچیاں ڈال کر ہم نے اس نکاح کو ایک رسوم و رواج کا پلندہ بنا دیا اور سنت اور شریعت کی ساری حیثیت اور اس کی برکتوں کو، ساری کے ساری برکتوں کو ختم کر دیا۔
اب فضول خرچیاں اس میں اتنی آ گئی کہ اب غریب آدمی کے لیے بلا قرض لیے یا بلا سودی لون لیے ہوئے نکاح کرنا مشکل ہو گیا. خرچے اتنے اور ماحول اتنا خراب کہ ہم یوں کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا دینی ماحول ہے ہمارا، مسجدیں بھر جاتی ہیں، نمازیوں سے لوگ جو ہیں جماعتوں کے اندر بھی جاتے رہتے ہیں، ہمارے بچے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے. لیکن دیکھنے جائیں تو یہ ہمارا ماحول جو ہے وہ ایک عبادت کی سطح تک ہے. باقی اگر ہمارے معاملات کو دیکھا جائے اور ہماری معاشرت کو دیکھا جائے تو اندر سے بالکل کھوکھلی پڑی ہے. کہ اب مثلا نکاح کا معاملہ لے لیجئے کہ اب نکاح کے معاملے کے اندر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی نکاح سادگی سے ہو اور فضول خرچی نہ ہو. لیکن ہمارے ماحول کے خرابی اور خاص کر کے گھر کے ماحول کے خرابی کی وجہ سے آدمی بیچارہ جھک جاتا ہے. وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے رسم و رواج کی پابندی پر. کیوں؟ کہ میری لڑکی ہے، اگر اس رسم کو ادا نہیں کیا گیا، اس رواج کو ادا نہیں کیا گیا تو کل میری لڑکی کو زندگی بھر تانے سننے پڑیں گے، میڑے ٹہنے سہنے پڑیں گے. اور ظاہر ہے زبان کے بول بڑے خطرناک ہوتے ہیں، لوگ اس سے بڑے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ زبان سے کہی ہوئی بات آدمی کے دل کو چھلنی اور زخمی کر کے رکھ دیتی ہے. عربی کا شعر ہے کہ جراحات السنام لها التیام ولا یلتئم ما جرح اللسان. چھریاں ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں، بالیں ہیں، ان سے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگے ہوئے تیروں کے زخم بھرتے نہیں ہیں. تو پھر بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو میڑے ٹہنے سننے پڑتے ہیں. اور یہ گھر کی باتیں آج ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی رسم کو ایجاد نہیں کیا گیا، تیرا باپ بڑا کنجوس تھا، اتنا بھی نہیں ہوا، یہ جوڑے کا کپڑا بھی نہیں دیا، وہ جوڑے کا کپڑا بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا. اب اس کی وجہ سے جو ہے آدمی مجبور ہو جاتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب نکاح کی تاریخ طے ہو، بلکہ نکاح کی تاریخ طے کرنے سے پہلے، کیونکہ نفس نکاح کی تاریخ طے کرنے میں بھی پھر رسوم کی ادائیگی ہوتی ہے. نکاح کی تاریخ طے کرنے سے پہلے جب اپنے گھر کے کسی نوجوان لڑکی یا لڑکے کا نکاح کا ارادہ کرے، اس وقت خاندان کے سارے افراد کو جمع کرنا چاہیے. اور جس لڑکی یا لڑکے سے رشتہ ہو رہا ہے ان کے گھر والوں کو جمع کرنا چاہیے کہ آئے ہم جو ہے ہماری لڑکی یا لڑکے کا آپس کے اندر نکاح ہوگا، تم بھی چاہتے ہوں گے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ نکاح کامیاب ہو، میاں بیوی میں محبت ہو، نیک اولاد پیدا ہو اور ان کا جو ایک نیا گھرانہ وجود میں آئے وہ جنت کا نمونہ ہو. اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی بنیاد صحیح ڈالیں. عمارت کی بنیاد اگر مضبوط ہوگی عمارت قائم رہ سکے گی، ورنہ اگر عمارت کی بنیاد جو ہے کمزور ہے پھر سونے کے ورق بھی اس پر لیپے جائے عمارت قائم نہیں رہ سکتی. لہذا بنیاد یہیں سے رکھ کے آپس میں طے کریں کہ ہمارے گھر جو شادی ہوگی ہم دونوں خاندان کے لوگ یہ طے کریں کہ بھائی ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر ہمارے سامنے پورا کھول کے رکھ دیا ہے کہ بھئی نکاح کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کتنی گنجائش ہے، کتنے خرچ کی گنجائش ہے، کون کون سے عمل کی اس کے اندر گنجائش ہے. آئیے ہر وہ بات کہ جو شریعت کے خلاف ہے ہم دونوں خاندان والے اس کو طے کریں کہ بھئی ہم اس کو اپنے گھر سے نکالیں گے اور انشاءاللہ یہ کوئی بری رسم اور برا رواج ہمارے یہاں نہیں ہونے پائے گا. شادی کے لیے میٹنگیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ لسٹ بنانے کے لیے
کتنے کا خرچہ کتنا ہوگا، کیسے کپڑے لائے جائیں گے، کہاں بنائے جائیں گے، گھر کا کلر کیسا ہوگا، کیا کیا جائے گا، کھانا کیسا کھلایا جائے گا، یہ سب سے پہلے ضروری ہے اس بات کی کہ نکاح جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مقصد صحیح طور پر حاصل ہو تو ورنہ وہ فائدہ ہے، ورنہ نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ آدمی لاکھوں روپے خرچ کر دے، لاکھوں روپے خرچ کر دے، لیکن نکاح کا نتیجہ حاصل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے واقعات ہیں، پلین کے اندر ہیلی کاپٹر آیا دلہن کو لینے کے لیے، ہیلی کاپٹر میں دلہن کو لے جایا گیا، پورے گاؤں کو 7 دن کھلایا گیا، پورے گاؤں کو 7 دن کھلایا گیا، بڑی دھوم دھام سے شادی رچی گئی، بڑی دھوم دھام کی گئی، اور ایک شور ہو گیا کہ واہ کیا شادی تھی اور کیا خرچ تھا، اور واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ چند مہینوں کے بعد میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ تو ادھر ایک طرف پیسے کا دھواں تو اڑ گیا اور ادھر نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لہذا زیادہ خرچ کرنے سے ناموری ہوگی، لوگ اچھا کہیں گے، یہ بات بھول جائیے۔ دال روٹی کھلائیں گے یا بریانی کھلائیں گے یا چکن بریانی کھلائیں گے یا تیتر بریانی کھلائیں گے، جن کو ٹیکا کرنی ہے وہ تو ٹیکا کریں گے ہی۔ دال روٹی والے جن کو ٹیکا نہیں کرنی ہے وہ دال روٹی کھا کر الحمدللہ کہیں گے، آپ کو شاباشی دیں گے کہ بس اب بڑا سادہ طریقہ آپ نے اپنایا، اور جن کو ٹیکا کرنا ہے وہ ٹیکا کریں گے، تیتر کی بریانی کھلائیں گے، بھاگ جاتا تھا، پیسے بہت ہے، نام کرنا تھا، یوں کر کے آپ کی جو ہے وہ ٹیکا کریں گے اور آپ کو تانا دیں گے۔ لہذا کسی کو خوش کرنے کے لیے ہرگز اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض مت کیجیے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک رئیس صاحب تھے، بڑی دھوم دھام سے انہوں نے نکاح کیا اور بڑی اچھی خاصی کئی گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی، بڑے نواب تھے اپنے وقت کے، کئی گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی، رات کے وقت دعوت شاندار کھلائی اور سب کو ایک ایک پھر ودا ہوتے وقت، رخصت ہوتے وقت ایک ایک چاندی کا سکہ دیا۔ اب نواب صاحب کی خواہش یہی تھی کہ بھائی لوگ میری واہ واہ کریں۔ اب وہاں تو سب نے سکہ لیا اور السلام علیکم کر کے نکل گئے، کسی نے کوئی تعریف نہیں کی۔ اب جب سب لوگ جانے لگے، پرانا زمانہ تھا، پیدل جا رہے تھے، کوئی گھوڑے پر کوئی گدھے پر جا رہے تھے، اب نواب صاحب آگے جا کے کسی کھیت کی آڑ میں چھپ گئے تاکہ دیکھے سنے کوئی تعریفی کلمہ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ تو دیکھا سب خاموشی سے جا رہے ہیں، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو رہا ہے، اتنی شاندار دعوت کی، ایک ایک چاندی کا سکہ دیا، پھر بھی کچھ دیر آگے چلنے کے بعد دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کان لگائے نواب صاحب نے کہ ضرور یہ میری تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو نواب صاحب نے جب کان لگائے تو وہ ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا، اللہ نے اس بخیل کو اتنا زیادہ دیا ہے، ایک کے بجائے 2 سکے دیتے تو اس کا کیا کم ہو جانے والا تھا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لہذا خوش کرنے کے لیے شادی کے اندر دھوم دھام کی، لوگ خوش نہیں ہوں گے، لہذا سادگی اپنائیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا طے کیا جائے نکاح کی تاریخ، بھائی ٹیلی فون کے اوپر طے کر لے، ٹیلی فون کے اوپر طے کر لے بھائی، اب جو ہے وہ کیا ہے جن کا نکاح ٹیلی فون کے اوپر طے ہوا، یا 1-2 آدمیوں نے طے کر لیا، ان کے دنیا کے اندر کوئی ان کی بدنامی نہیں ہوئی، یا ایسا نہیں ہوا کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا یا ان میں طلاق ہو گئی۔ سادگی جتنی ہوگی، یاد رکھیے برکت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، نظام سارا اوپر سے چلتا ہے۔ ہم کتنے بھی پاپڑ بیل لیں لیکن شریعت کے خلاف اگر ہم نے کیا ہے، کتنا بھی کچھ کر ڈالے، خوش کرنے کے لیے دلوں کو جوڑنے اور توڑنے والی ذات وہ ہے۔ دلوں کا جوڑنا اس کے ہاتھ میں، خاندانوں کا جوڑنا اس کے ہاتھ میں، اور نیکی بہرحال فائدہ دیتی ہے، نیکی اپنا اثر کر کے دکھلاتی ہے، ویسے ہی برائی بھی اپنا اثر کر کے دکھلاتی ہے۔ لہذا نکاح کے اندر جب تاریخ جو ہے تو بھائی تاریخ سادگی کے ساتھ ہوگی۔ منگنی کیا ہو گیا، بس آپس کے اندر بات چیت ہو گئی، طے ہو گیا۔ اس کے بعد منگنی ہونے کے بعد اب جو خرابی، اب یہ تو کوئی نئی بات رہی ہی نہیں کہ اب جب منگنی ہوئی ہے یہ صرف وعدہ ہے کہ بھائی ہماری لڑکی کا آپ کے لڑکے سے نکاح ہوگا، یہ بات طے۔ ابھی دونوں پر آئے ہیں،
لیکن اب منگنی ہوئی کہ اب ساری کیسا گویا ایسا ہو گیا کہ اب گویا شادی ہو گئی. شریعت کا حکم ہے منگنی ہونے سے وہ دونوں جو ہیں ایک میاں بیوی کی طرح نہیں ہو جاتے بلکہ وہ پرائے ہی رہتے ہیں. اب منگنی ہو گئی، اب ادھر سے بات چیت ہو رہی ہے، ادھر سے بات چیت ہو رہی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں طلاق کا ہم سنتے ہیں ویسے منگنیاں ٹوٹنے کا بھی سنتے ہیں کہ فلاں سے فلاں کی منگنی تھی وہ ٹوٹ گئی، فلاں جگہ سے منگنی تھی وہ ٹوٹ گئی. ہمارے اب جو ہے پہلے جو ہے وہ کتنا سادہ طریقہ تھا کہ جب منگنی ہوتی تھی تو اتنی شرم و حیا ہوتی تھی کہ جس لڑکے اور لڑکی میں آپس میں منگنی رشتہ طے ہوتا وہ ایک دوسرے کو شرما کر ایک دوسرے کے گھر اگر کسی موقع پر رشتہ داری ہونے کی بنا پر جانا ہوتا تھا مارے شرم سے ایک دوسرے سے چھپے چھپے پھرتے تھے. لیکن اب منگنی ہو گئی تو گویا کہ اب شادی ہو گئی. اب بائک پر لے کر گھومنے بھی جا رہے ہیں، موبائل پر باتیں ہو رہی ہیں، اب پھر لینا دینا بھی ہو رہا ہے. ادھر بیچارہ باپ کیسے کیسے کر کے پسینے کما کے ٹپکاتا ہے اور بیٹا بیچارہ کبھی اس کو آئی فون دے رہا ہے، کبھی فلانا دے رہا ہے، کبھی فلانا دے رہا ہے. اب سہیلیاں ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہے، تیری منگنی ہو گئی، ہاں کیسا ہے، بہت اچھا ہے، کیا کہ مجھے جو ہے وہ کیا ہے وہ فلانا دیا i12 دیا، اچھا مجھے تو i13 دیا، مجھے تو اب وہ سمجھتی ہے کہ دیکھو اس سے تو مجھ سے تو زیادہ اس کا منگیتر رکھ رہا ہے. ناشکری یہیں سے پیدا ہو رہی ہے، مجھے تو تحفے میں یہ دیا، اچھا مجھے یہ دیا. اب جلانے کے لیے جھوٹ بھی چلاتی ہیں پھر. لہذا اس کی وجہ سے شوہر کی قدر منگنی ہونے کے ساتھ ہی نکاح ہونے سے پہلے ہی نکل جاتی ہے اور یہیں سے جھگڑے داخل ہو جاتے ہیں، یہیں سے پابندیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ منگنی ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے. اب یہ ساری بے برکتیاں ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہیں. ہم نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر یہ سب حرام کاریاں ہو رہی ہے اور جس کے نتیجے میں یہ سب برکتیں ختم ہو رہی ہیں. لہذا دونوں لڑکوں لڑکیوں کو یہ احساس کرانا چاہیے. نوجوان لڑکوں کا ایک جوڑ رکھا جائے، نوجوان لڑکیوں کا ایک جوڑ رکھا جائے اور ان کو سمجھا جائے، نکاح کو، شریعت کو، منگنی کو، شادی کو ان کو سمجھایا جائے اور دین پر چلنے کے فائدے ان کو بتلائے جائے اور دین کو چھوڑنے کے نقصان ان کو بتلائے جائے. آخرت کا معاملہ تو ہے ہی لیکن دنیا ہی کے اندر اس کی بے برکتی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو منگنی کے اندر یہ زیادتی ہوتی ہے کہ منگنی نکاح کی طرح ہو جاتی ہے. اب جب تک دونوں پرائے ہیں آپس میں بات چیت کرنا، آپس میں لین دین کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناجائز اور اب یہ سارے کام حرام کے ہو رہے ہیں. لہذا ایک تو یہ اب یہ ظاہر ہے یہاں سے بے برکتی کا بوجھ پڑ گیا. نکاح کی تاریخ طے کرنے گئے، اس میں رسوم و رواج کی پابندی کہ لڑکے والے ایک لنگر لے کر گئے اور پھر اس میں پھر وہ پینا پلانا دینا وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. اور پھر نکاح جب طے ہو، نکاح کا دن آئے، اس میں فضول خرچیاں. ہم پہلے جو ہیں وہ سنتے تھے ہم کہ کسی ایک عورت کے پاس بہت اچھا جوڑا ہو تو اس ایک جوڑے میں کئی دلہنوں کی رخصتی ہو جاتی تھی ایک جوڑے کے اندر، کہ محلے کے اندر کسی کے پاس ایک اچھا فراق ہے، وہی فراق میں کئی لڑکیوں کی رخصتی ہو جاتی تھی. لیکن آج دلہن کی صرف پہلے جو ہے دن کے لیے جو جوڑا بنایا جاتا ہے 15,000 کا، 20,000 کا، 35,000 کا، 40,000 کا، اور صرف وہ ایک دن استعمال ہوتا ہے. اور پھر پڑوس میں شادی ہو رہی ہے لیکن پڑوس کی لڑکی اس کو برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا اتارا ہوا جوڑا میں پہنوں تاکہ میرے باپ کے 35,000 بچ جائے. یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے اپنے گھر کے افراد کا. اتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں اور اس تنگی کے زمانے کے اندر، مہنگائی کے زمانے کے اندر 4 پیسے کمانا اتنا مشکل ہے. ان گھر والوں کے سامنے بھی بات آنی چاہیے تاکہ ان کو پیسوں کی قدر ہو.
اور یہ فضول خرچیاں شروع ہوتی ہیں نکاح کے اندر۔ یہ ساری فضول خرچیوں کے نتیجے کے اندر بہت سے لوگ پھر سودی لون لینے کے اوپر، قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور سود کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنی گاڑی کمائی کا کمایا ہوا پیسہ وہ پھر بینک میں دینا ہے یا ساہوکار کو دینا ہے، لہذا یہ سب نتیجہ ہے شریعت کو چھوڑنے کا اور جو ہے شادی کے اندر فضول خرچیوں کا۔ یاد رکھیے یہ کمزوری ہماری اجتماعی ہے، یہ کمزوری ایک آدھ دو افراد کی نہیں پوری قوم کی ہے، لہذا اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے انفرادی محنت سے کام نہیں چلے گا، اجتماعی محنت کی ضرورت پڑے گی۔ ہر فرد اپنے کو اس کا ذمہ دار سمجھے، ہر گھر والا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھے کہ ان خرچوں سے ہمیں نجات دلانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے شادی میں صرف 2 خرچے ہیں شرعی اعتبار سے، ایک تو مہر کا خرچ کہ بھئی لڑکے کو لڑکی کو مہر دینا ہے، اور دوسرا خرچ ہے ولیمے کا۔ پہلا خرچ واجب ہے، دوسرا سنت ہے کہ بھئی شادی کے اندر اگر آدمی کے پاس کپڑے کا خرچ نہ ہو، نیا اب جو ہے سامان لانے کا خرچ نہ ہو، پھر بھی نکاح ہو جائے گا، اب مہر دینا پڑے گا، مہر یہ ضروری ہے۔ اب مہر کتنا دیا جائے کہ بھئی آدمی کی جتنی حیثیت ہو اتنا جو ہے وہ دیا جائے، کم از کم جو ہے وہ بھئی 332 گرام چاندی ہونا چاہیے، کم از کم اتنی مقدار۔ لیکن ایک لڑکی کو اپنے گھر لا رہا ہے تو یہ مہر کوئی لڑکی کا عوض اور بدلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک قسم کا اعزاز ہے، لہذا کم از کم مہر اتنا ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے کے اندر 5000 کی بکری اگر لینے جائے وہ بھی مریل ملے گی، لہذا لڑکی کا مہر بکری کی قیمت سے تو کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب شادی میں سارے خرچ خوشی خوشی برداشت کر رہے ہیں، لڑکا جوڑا 15000 کا 20000 کا یہ کا وہ کا، اور پھر جب مہر کی بات آئے گی مولوی صاحب مہر کتنا ضروری ہے؟ جس کے لیے سارا جتن کر رہا ہے، جس کو گھر میں لانے کے لیے، اس کے لیے تو تھوڑا بڑا دل دکھا کہ بھائی 20000 25000 15000 کم از کم اتنے تو آج کل کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکثر ازواج مطہرات کا مہر فاطمی تھا، 150 تولہ چاندی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مالی پوزیشن کیا تھی؟ 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جہاں مہر کی عورتوں کی بات آئی آپ نے دیا ہے یہ، لہذا میں یہ نہیں کہتا 150 تولہ ہی ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی حیثیت کے سے زیادہ محض دکھاوے کے لیے بھی نہیں، لیکن کم از کم لڑکی کا جس میں اعزاز ہو تو اتنا مہر تو ہونا چاہیے، اور یہ مہر لڑکی کا حق ہے۔ لڑکی جو ہے وہ کیا ہے، اگر 15000 مانگے تو 15000 لڑکی کا ہے۔ یہ تو جو ہے نوجوان لڑکوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان لڑکیوں کو پتہ نہیں کہ لڑکیاں جتنا مہر مانگنا چاہے مانگ سکتی ہے۔ میں طے ہو گئی منگنی، لڑکی کہے مجھے 25000 مہر چاہیے، اس سے کم میں نکاح نہیں کروں گی، تو لڑکی کو یہ مانگنے کا حق ہے، کسی اور کو تو نہیں، لیکن لڑکی کو مانگنے کا حق ہے۔ خیر، تو کم از کم مہر اتنا ہونا چاہیے، تو مہر یہ ضروری خرچ۔ اور دوسرا خرچ جو ہے وہ ولیمے کا، اور ولیمے میں بھی ضروری نہیں بڑی دعوت کی جائے، آدمی کو اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا خرچ کیا جائے۔ اب حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر ولیمے کے دن گھر کے افراد کو، اپنی اولاد اپنی بیوی، ان کو ولیمے کی نیت سے جو ہے وہ کیا ہے، اپنے بھائی بہن ہیں، گھر کے افراد ہیں، ان کو ولیمے کی نیت سے گھر کا کھانا کھلا دیا تو بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ ہاں لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے تو ولیمہ کرے، رشتہ داروں کو بلائے، امیر غریب سارے رشتہ داروں کو بلائے، یہی نہیں کہ صرف امیر غریب سب رشتہ داروں کو بلائے، تعلقات والے ہیں تو جتنے تعلق امیر غریب سارے متعلقین کو بلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں
مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں۔ یہ دو خرچ نکاح کے اندر ہے، ایک واجب دوسرا سنت، باقی اور کوئی خرچ نہیں کیا گیا نکاح کے اوپر، اور اس کے مقصد کے حصول میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خیر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم کیا جائے۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ان برائیوں کو اجتماعی فکروں کے ساتھ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔